بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج ہم انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ البقرہ کے 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل خطاب تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ چل رہا ہے اور تحویل قبلہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے، لہٰذا اسی سلسلے میں یہ گفتگو جاری ہے۔ ابھی آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 130 اور 131 کو سنا، آئیے اب ان سے اگلی آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیم سے وہی شخص دور رہے گا جس کا نصیب ہی بگڑ گیا ہو، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم کو اس دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بڑے رتبے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہاں ایک بہت ہی خاص بات بیان فرمائی گئی ہے کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص دور ہٹے گا، یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے یا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص دور ہٹے گا جس کا نصیب خود ہی بگڑ گیا ہو۔ سفہ نفسہ کے لغوی معنی احمق ہونے کے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو خود ہی بیوقوف بنا لے، یعنی جو خود بدبختی کا شکار ہونا چاہے، یہ وہ شخص ہے جو ملت ابراہیمی یا ابراہیم کے طریقے سے یا ابراہیم کے دین سے منہ موڑ لے۔ آگے آیت نمبر 131، اذ قال له ربه اسلم، جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مطیع فرمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں مطیع فرمان ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ امتحانات کا آخری امتحان تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 برس کی عمر میں لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر 87 برس کی عمر میں بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیا تھا، اور اب وہ 13 برس کا ہو چکا تھا، باپ کا دست و بازو بن گیا تھا۔ اس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ہمارا حکم مانو، تو اسے حکم برداری کے لیے، حکم ماننے کے لیے سراپا مکمل طور پر تیار پایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ اللہم ربنا جعلنا منکم۔ آیت نمبر 132، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اس کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تمہیں موت نہ آئے سوائے مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ دھمکی یعقوب پر موت، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں پہنچ چکے تھے۔ اب اس سارے واقعے کی جو تفصیل ہے وہ سورہ یوسف میں بیان ہوئی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس کی عبادت کرنی ہے، بلکہ آپ نے قول و قرار کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا تھا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ وَإِلَٰهًا وَاحِدًا، وہی ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، ہم سب اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی
ویسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ جناب ہم تو آپ کے معبود، آپ کے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، وہی ایک الہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اسی کے حضور سر جھکائے رکھیں گے اور اسی کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے مکانات، جائیدادوں، کارخانوں اور سونے چاندی کے زیورات سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات سما جائیں، یہ بات راسخ کر جائیں، یہ بات ڈال جائیں کہ ہمارے بعد وہ کس کی عبادت کریں گے، کس کے آگے سر جھکائیں گے اور ان کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز کون ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا ترکہ یا سب سے بڑی وراثت جو ایک والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ دین کی تعلیم اور نیکی کی تربیت ہے۔ غور کریں کہ جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہی خانہ بدقسمتی سے ہم نے خالی رکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے اور متنبہ کیجیے۔ ایک جگہ اور فرمایا اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے اصل کام۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد دین پر قائم رہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت تھی اور یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ آیت نمبر 134 تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ یہ آیت اس رکوع میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ یہ انسانوں کا ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد سب گزر چکے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل اور اپنی کمائی ہی کام آئے گی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔ تمہارا باپ متقی ہوگا، کوئی سردار ہوگا، کوئی سلطان ہوگا، لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم کیا ہو۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو امت کہا جا رہا ہے، اور ایک جگہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، یعنی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، سورہ النحل کی آیت نمبر 120۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ بعض دفعہ ایک تنہا سپاہی پوری فوج پر بھاری ہوتا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی تو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تاتاریوں کو شکست دیں گے۔ ساری حکومتیں اور سلطان ہمت ہار چکے تھے۔ اس وقت ایک مدرسے کا مولوی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا کہ جس نے مرنا ہو، جسے شوق شہادت ہو، وہ میرے ساتھ آ جائے۔ تو ایک قلیل لشکر، ایک چھوٹا لشکر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑا، اور پہلی مرتبہ شام کے محاذ پر امام ابن تیمیہ کی سرکردگی میں ایک چھوٹے سے لشکر نے منگول تاتاریوں کو شکست دے دی، اور وہ ان کی پہلی شکست تھی۔ وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ یہ کون لوگ تھے۔ لوگوں نے بتایا یہ مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو ہم نے مار دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو پیدائشی مسلمانوں کو تم نے مارا ہے، یہ اصلی اور پختہ مسلمان ہیں۔ اس واقعے کے بعد منگول تاتاریوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اب یہاں خطاب یہود و نصارہ سے ہے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ایک قوم تھی اور تم ایک الگ قوم ہو۔ ان کے اعمال اور تمہارے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کی نبوت کی وجہ سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، ان کے اعمال اور بزرگی کی وجہ سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ تمہاری نجات کا سبب صرف تمہارے اپنے اعمال ہی ہوں گے۔ یہاں سے وہ جاہلانہ نظریہ جسے نظریہ کفارہ کہا جاتا ہے باطل ٹھہرتا ہے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ اللہ کے ایک بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن سولی پر لٹکوا دی اور اپنی ساری امت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، یعنی آج سے 2000 سال پہلے ایک شخص نے بعد میں آنے والے سب لوگوں کے گناہوں کا قرض و کفارہ ادا کر دیا۔ اس عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، قتل کوئی کرے اور اس کی جگہ اللہ کا بیٹا لٹک جائے۔ یہ ایک جاہلانہ نظریہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جو وہ کما گئے وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ یعنی اگر وہ اچھے اعمال کر گئے تو تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا،
اور اگر وہ برے اعمال کر گئے تو تم سے ان کی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ یہ بات قرآن میں کئی بار مختلف انداز میں آئی ہے، جیسے کہ ایک آیت میں فرمایا گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک اور جگہ فرمایا گیا اور انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ خود تگ و دو کرے۔ ہر شخص اللہ کے حضور تنہا پیش ہوگا جس طرح اسے دنیا میں تنہا پیدا کیا گیا۔ دنیا میں تو بندے نے اپنے گرد لشکر اور خلقت جمع کر لی اور ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں، لیکن اللہ فرمائے گا کہ اب تو تم میرے حضور تنہا آ گئے ہو۔ تو اس دن بھائی بھائی کو، والدین اولاد کو، میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو نظر آئیں گے، لیکن سب ایک دوسرے سے آنکھ چرا کر بھاگ جائیں گے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال کا تنہا حساب دینا ہوگا اور پدرم سلطان بوت کا چکر نہیں چل سکے گا۔ اور اب اسی پس منظر میں آگے آیت نمبر 135 میں یہود کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب کی وصیت تو یہ تھی، مگر اس وصیت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف متحدہ محاذ بنا رکھا تھا۔ وقالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے مناظر دیکھتے ہیں یا انہیں یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ اس واقعے پر غور کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو چکی تھیں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اپنے پر مار کر اس آگ کو بجھا دو اور مجھے اس مشکل سے بچاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدمت اور کام تو درکار ہے لیکن تم سے نہیں۔ یہ ہے توحید کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی اس وقت درمیان میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ معاملہ رو در رو 1 to 1 ہو رہا ہے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی برداشت نہیں، جو ہر وقت پیغام لانے والے اور یار سے ملانے والے ہیں، اس وقت وہ بھی غیر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اما الیک فلا، کام تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں یکسو ہو گیا ہوں اور میں اپنے اور اس کے درمیان کسی اور کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 کا ترجمہ۔ آگے آیت نمبر 136 آ رہی ہے، قولوا آمنا باللہ۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق یا فرق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کو انکار نہیں کرتے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے تفضیل، یعنی کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ افضل سمجھنا، یہ اور بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ سورہ البقرہ ہی میں الفاظ آئے ہیں، یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، جبکہ تفریق، فرق کرنا یہ ہے کہ ایک کو مانا جائے اور ایک کا انکار کیا جائے، اور رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں، ہم تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں بلکہ ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئیں، ان کا آخری ایڈیشن، لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو سب پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 137 میں فرمایا جا رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اے مسلمانوں اگر وہ یعنی یہود و نصارہ وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی وہ ضد اور ہٹ درمی کی روش ترک کر دیں اور ٹھیک ٹھیک وہی دین اور وہی راستہ اختیار کریں
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں دیا گیا ہے، فقد اہتدوا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہیں ضد پر۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی اور زدہ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دشمنی اور مخالفت میں اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کمپرومائز کر کے کسی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کچھ لوگوں کا معاملہ آپ بالکل بھی نہ سوچیں، آپ ان کی مخالفتوں سے مرعوب نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، اللہ ہی کا رنگ، یہی رنگ اپنا لو، یعنی ان سے کہہ دو کہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کی تشریح، ترجمہ کرنے سے زبان، لغت، کوئی ڈکشنری، سب معذور ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ۔ اب صبغۃ اللہ کا کیا ترجمہ اور تشریح کی جا سکتی ہے؟ یہاں الفاظ، لغت، زبان سب سر بسجود ہیں۔ اللہ کے رنگ کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ اور اس کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا؟ اور آگے دیکھیں کہ محبوب حقیقی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اکیلا تمہیں کافی ہوں۔ اے نادانو، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ نے اپنی محبت کا پہناوا پہنا دیا ہے۔ یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو مشرکین ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان سے یہ کہو، جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے یہ کہو کہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اکیلا تمہیں کافی ہوں، تو تم ہمیں کہاں کی باتیں سناتے ہو اور ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ، اپنا پیار، اپنی دیوانگی کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ ہم تو اس کی محبت، اخلاص اور عبادت میں گرفتار ہو چکے ہیں، تم ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کیا سناتے ہو؟ آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ رب بھی ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے، ہاں شریعتوں میں فرق ضرور ہوا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، ہم تو اسی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اب یہاں پے در پے آنے والے 3 الفاظ کو نوٹ کیجئے، یہ مقام ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آیت نمبر 136 ان الفاظ پر ختم ہوئی تھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں تو ہم بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 138 کے اختتام پر یہ الفاظ آئے تھے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی صرف اسلام نہیں لائے، عبادت یعنی پوری زندگی میں اسی کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت درکار ہے۔ اس سے آگے اب یہ بات ہوئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی دنیاوی منفعت، دنیاوی نفع پیش نظر نہ ہو۔ دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو حرز جان بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ کی عبادت میں اخلاص سے یہ بھی مراد ہے، اس کی یہ بھی معنی ہے کہ انسان ہر غیر کی محبت سے اپنے آپ کو پاک کر کے خالصتاً صرف اللہ کا ہو جائے۔
یعنی جتنی محبت اللہ کے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ نہ ہو. زندگی کا اصل مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. اب اگر آپ ملازمت، تجارت، زراعت، کھیتی باڑی کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب مصروفیات اور بھاگ دوڑ، پیار، محبت و نفرت سب اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ سارے اعمال اللہ کے لیے خالص کر لیے اور ہم نے زندگی میں ترجیح اول صرف اللہ کی ذات کو بنا لیا، تو یہ اخلاص ہے اور یہی صبغت اللہ کا رنگ ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانا ہود او نصارا. اب ایک دفعہ پھر یہود و نصارہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالاتر، ان تقسیموں سے باہر رہا جائے، اوپر رہا جائے. ٹھیک ہے ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا، اسے دین پر مقدم رکھنا، اس مسلک ہی کے لیے ساری محنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ دین کی اصل حقیقت اور روح کے بالکل خلاف ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا. علماء یہود جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے وہ منتظر تھے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپائے بیٹھے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. آگے آیت نمبر 141 تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ایک دفعہ پھر وہی الفاظ آ گئے، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. یہ اس مقدس جماعت کے گلے سرسبز تھے جن کا تذکرہ ہوا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی. جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں. تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. اگر اتنی سی بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اختلافات، تفرقے، مسجدوں میں بم دھماکے، فائرنگ، ان سب کی گنجائش نہیں رہتی. اصل بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا پھر یاد نہیں رہی. فرمایا کہ جو گزر چکے ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا جائے گا. بھئی جب نہیں پوچھا جائے گا تو اس کو موضوع کیوں بناتے ہو؟ آپ ذرا دھیان دیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جتنے اختلافات ہیں وہ شخصیات کے بارے میں ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ عالم اسلام کے دو سب سے بڑے فرقوں میں یہ اختلاف ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بطور خلیفہ ہوا، وہ درست تھا کہ نہیں. اب سے 1350 سال پہلے چند لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں دونوں طرف سے دلائل پیش کیے گئے. پھر متفقہ طور پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا اور ان کے ہاتھ پر پوری امت نے بیعت کر لی. اب یہ آیت ذہن میں ہو تو بندہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا عمل تھا، ان سب کو کوسنے کی ضرورت نہیں تھی. اب اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ بھئی یہ ان کے اعمال ہیں، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم ان پر تبصرہ کیوں کریں؟ یہاں ایک اور آیت کا ذکر ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دین دی تو فرعون بھی ایک سیاسی لیڈر تھا اور اکثر سیاسی لیڈر فرعون ہوا کرتے ہیں. بہرحال اس نے دین کی دعوت سنی اور پوچھا کہ تمہارا پروردگار کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی تعریف فرمائی. اب دیکھیے پوری دعوت سننے کے بعد وہ کیا شرارت کر رہا ہے. کہتا ہے موسیٰ یہ جو ہمارے پہلے آباء و اجداد تھے جو گزر گئے ان کا کیا بنا ہوگا؟ اب وہ حضرت موسیٰ سے یہی سچ کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ سب دوزخ میں پڑے
سڑ رہے ہوں گے۔ وہ کافر اور مشرک تھے، پس دوزخ میں ہوں گے۔ اب فرعون یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ تمہارا باپ، دادا اور سارے قائدین جن کی تم تعریفیں کرتے ہو وہ سب دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس بہانے سے فرعون حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے بڑی فراست سے فرعون کے وار کو خطا کیا اور ہماری تربیت کر دی کہ جب ایسا موقع آ جائے تو یہ جواب دینا۔ فرمایا اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اے فرعون، اپنے باپ دادا کو چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ اس طرح ہماری تربیت کر دی گئی کہ جب ایسا موقع آئے تو بجائے یہ کہو کہ فلاں بہتر ہے اور فلاں کمتر ہے، امام ابو حنیفہ کا رتبہ امام مالک سے زیادہ ہے، بھئی تمہاری جیب میں کوئی پیمانہ ہے جس سے تم ان کا ایمان اور تقوی جانتے ہو یا ناپتے ہو؟ اسی طرح کون سے خلیفہ برحق تھے، کس کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا، کس کو بعد میں خلیفہ بننا چاہیے تھا، تمہیں یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو ایسی باتوں کا یوں جواب دے دو کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی اور ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ تو ان آیات سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم اپنی زبان کو سنبھالیں اور خود سے اپنی رائے قائم نہ کریں۔ یہاں ایک اور جواب بھی سن لیں، اور یہ ہماری تربیت کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے میں تنہا رہ گئیں اور ایک اور شخص جو پیچھے آ رہا تھا اس کے ساتھ انہیں آنا پڑا، تو منافقین نے بہت بڑا الزام لگا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پوچھتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ بتاؤ، جس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا رہ گئیں اور پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مہار پکڑ کر لے آئے، اگر ایسے ہی موقع پر تم قافلے سے تنہا رہ جاتی تو کیا تم صفوان بن معطل کے ساتھ کوئی گناہ کرتی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ توبہ توبہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم سوچ نہیں سکتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس موقع پر بیچارے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس گئے تھے، اگر میں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو صفوان بن معطل تو مجھ سے زیادہ ایمان رکھنے والا، زیادہ علم اور تقوی رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت۔ پھر اس موقع پر تمام مومنین کی تربیت کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم یوں کہتے ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بات بہتان عظیم ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 16ویں رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے عزیز و اقربا تک، اپنے دوستوں تک، سب لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اثر سے، ان کے نور سے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔